سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب. سیدی، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی، تو آپ کی خدمت میں جب بھی حاضری ہوئی تو الحمدللہ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ آپ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میرا جو شعبہ ہے حکمت کا، اس میں ہمیں مریض کی نبض دیکھ کر مرض کو تشخیص کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ آپ مجھے عنایت فرمائیں کہ جس سے مرض کی تشخیص میں مجھے آسانی ہو جائے. اب میں نسخہ دوں تو میرے نام کے ساتھ حکیم لگ نہیں رہا. نام مجھے بطور حکیم لوگ پرانا جانتے ہیں. میری لائن تو ہے نہیں. مریض کی تشخیص، مرض کی پہچان شناخت، تو یہ نبض کا ایک اپنا ہے حساب کتاب. نباز کہلاتے ہیں. اب اس میں بھی بعض ماہر ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، بعض اندھیرے میں تیر مار دیتے ہوں گے کہ آپ کو پرانی قبض ہے. اب یہ دیکھ کر حکیم صاحب بتا دے تو ہر دوسرا آدمی آپ کو ملے گا قبض والا. حکیم صاحب یار پہچان گئے، بتا دیا ہے. تو یہ تقریباً ہوتا ہے پرانی قبض. تو اس طرح کے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں بعض تیر بھی مارتے ہوں گے. خیر اس طرح اندھیرے میں تیر مارنا جھوٹ، دھوکہ، گناہ کا کام ہے، کرنا نہیں چاہیے. آپ تو پہلے تو بہت پرانے ہیں، اور آپ تو اس میں تھے نا اپنے مدرسۃ المدینہ میں. جی، مدرسہ المدینہ گودرا کالونی کا آپ نے 1991 میں افتتاح فرمایا تھا. اوہ، اور اس کا میں پہلا مدرس تھا. اللہ. اور میرے ساتھ برابر میں محمد عامر بھائی ہیں. یہ ہمارے شہید محمد عابد اتاری فیض مدینہ مسجد والے جو ہیں رحمۃ اللہ تعالی، ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد عامر بھائی. یہ اس کے پہلے بیچ کے پہلے حافظ ہیں. اللہ اکبر. ان کی دستار بندی بھی آپ نے کالے امام والے نشتر پارک میں فرمائی. جی براؤن پہلے حافظ ہیں. پہلے اس پہلے بیچ میں یہ شامل تھے جن کی دستار بندی آپ نے نشتر پارک میں فرمائی. اللہ اللہ. اور ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے دستار بندی کرتے تھے. اچھا، واہ. اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ بیرون ممالک کا سفر کیا، وہاں پہ قرآن مجید سنایا، تراویح سنائی ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، دیگر ممالک میں. واہ. ایک طویل عرصے بیمار رہے ہیں. اللہ اللہ. 10-12 سال انہوں نے بڑی آزمائش میں اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. اب طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں. عاقب صاحب کی داڑھی مجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے. داڑھی کے بارے میں کچھ شاید وضاحت فرمائیں گے آپ؟ داڑھی مکمل ہے میری. اچھا، بال جھڑ جاتے ہیں یا جھڑ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے؟ چھوٹی چھوٹی، مطلب تھوڑی سی
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مٹھی سے کم ہو. سیدی ان کو جو جلدی مرض ہوا تھا ہاں اس کی وجہ سے ان کے پورے جسم متاثر ہوا, پوری اسکن متاثر ہوئی. اللہ خیر. اور فیض مدینہ میں انہوں نے کافی عرصہ امامت کی, ماشاء اللہ. تو اسی عذر کی وجہ سے پھر انہوں نے 10 سال امامت کے بعد پھر چھوڑ دیا. اللہ کرم. عامر بھائی کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں. اللہ شفا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد علی ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کا رہائشی طالب علم ہوں. یا مرشدی, سوال یہ ہے کہ ہم دن رات مدرسۃ المدینہ میں رہائش اختیار کرتے ہیں, پھر بھی شیطان اللعین ہمیں کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس شیطان سے گناہوں کے خلاف جنگ کرنے کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائے. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میرے اساتذہ اور ناظم صاحب کے لیے دعا کی مدنی التجا ہے. شیطان سے جنگ تو کیا کریں گے, بس توبہ کرتا رہے بندہ. اگر گناہ ہو جائے سچی توبہ کرے اور عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ بچانے والا, اس کی رحمت بڑی ہے. کوشش جاری رکھنی چاہیے, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے کہ میں تو بچ نہیں سکتا, گناہ ہوتے رہتے ہیں, بھلے شیطان پھر چھیلے. نہیں, بچتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے رہیں. 12 دینی کام ان میں جو آپ کے لیے ممکن ہو وہ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. صلو علی الحبیب جزاک اللہ صلی خیر. اللہ محمد. محمد شعیب اتاری حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ اسلامی بھائی ساتھ ہیں, حاجی عبدالرزاق بھائی ہیں, حاجی محمد اشرف اتاری, محمد صدیق بھائی اور محمد شکیل بھائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, اور آپ سے خصوصی دعاؤں کے لیے عرض ہے. میرا ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ کیا ہم اپنی دکان پر جو اسلامی بھائی کام کرتے ہیں تو وہ اگر مستحق ہیں تو ہم تنخواہ کے علاوہ ان کو زکوٰۃ کی مد میں کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں بغیر بتائے؟ ان کو ہم یہ نہیں بتائیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے اور آپ کی زکوٰۃ کی مد میں آپ کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, بغیر بتائے ان کی معاونت کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ان کو تنخواہ تو دے دی, جو اس دے ہے, تنخواہ دینے کے بعد اب اگر زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو گفٹ کہہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تحفہ, گفٹ, عیدی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام عبدالباسط کاشان اتاری ہے اور میں UK سے تقریباً 8 سال بعد پاکستان آیا ہوں. ماشاء اللہ. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں 11 سال کا ہوں, تو 11 سال کے بچے کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے میری, وہ یہ ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. میرا اس کا بہت دل ہے. اچھی خواہش ہے, اور آپ کی اکیلے کی نہیں ہوگی, شاید اسے اوروں کی بھی ہو. بہت سو کی خواہش ہے. تو آپ کا بیٹا نماز کا ایسا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کا سرپرست جو والد, اس کو چاہیے کہ اس کو حکم کرے نماز پڑھنے کا. اور 10 سال کا ہو تو مزید طاقت بڑھ جاتی ہے اس میں. تو آپ تو 11 سال کے ہو گئے, وہ بھی انگریزی حساب سے, اور یہ ہے اسلامی حساب سے فرق ہوتا ہے, کچھ دن کا سال میں فرق آتا ہے. تو یوں آپ کو نماز تو پڑھنی چاہیے, اگرچہ واقعی اگر آپ 11 سال کے ہیں تو نماز فرض نہیں ہوئی ابھی, کہ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے. لیکن آپ کو پکی ہو جائے نماز تو آپ کو بالغ ہوتے ہی کام آئے گا نا, کہ فرض بھی آپ اچھے انداز سے ادا کر پائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ آپ کو برکت دے. نماز نہ چھوڑا کریں, روزہ بھی رمضان کا اگر طاقت ہے تو رکھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی محمد احتشام اتاری گھریلو صدقہ باکس ڈسٹرکٹ ذمہ دار ڈویژن لاہور سے.
میری اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ اکثر گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، تو یا سیدی فرما دیں کہ ان کی ضد پر ان کی کون کون سی فرمائش جو ہے وہ مان لینی چاہیے، اور آپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت فرماتے ہیں یہ بھی فرمائیں۔ اب تک کون کون کی ضد آپ نے مانی ہے، ذرا اس کی لسٹ تو دے دیں، تو جو باقی بچ گئے اس پر غور کر لیا جائے۔ لسٹ یاد نہیں ہے؟ اگر بچہ آپ کا ہے اور ضد کرے کہ ابو زلفیں رکھ لو، سنت ہے، مان لینی چاہیے یہ ضد۔ آمین آمین۔ ابو آپ سفید کرتے میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اگر وہ ضد کرتا ہے تو مان لیجیے۔ آپ ہر وقت ماما پہنا کریں، ابو آپ کیا اتار کے رکھ دیتے ہیں ماما، ننگے سر بھی چل پڑتے ہیں، تو آپ یہ ضد بھی مان لینی چاہیے۔ تو یوں کچھ ضدیں ہو سکتی ہیں جو مان لینی چاہیے۔ لبیک۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں بلوچستان سوئی درہ بکٹی سے آیا ہوں۔ میں مدرسۃ المدینہ نیو کراچی گودرا کالونی میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہوگا؟ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کئی اوراد ہیں، پوری ایک کتاب لکھی ہے، مکتبۃ المدینہ میں چھپتی ہے، المدینہ العلمیہ والوں نے لکھی ہے، تو اس کو تو ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، جو طالب علم نہیں ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حافظہ کمزور تو جنرلی کچھ نہ کچھ سب کا ہوتا ہے، اس دور میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا نا کہ بدنگاہی کے اسباب چاروں طرف ہیں، پھر کھٹی چیزوں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کھٹی چیزیں بکثرت کھائی جاتی ہیں، ان سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا جو سالن بنتا ہے بغیر املی کے کہاں بنتا ہے، املی تو ڈالی جاتی ہے اس میں، تو کھٹی چیزوں سے بلغم بڑھتا ہے، یہ بلغم جو ہے حافظے کو کھاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بھیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ باپا سوال عرض یہ تھا کہ آپ کی مدینہ پاک میں حاضری کس عمر میں ہوئی اور اسباب کیسے بنے، اور ہم ایسا کیا عمل کریں کہ مدینہ پاک میں جلد حاضری ہو جائے؟ درود پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے، پیسے بھی جمع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ وہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو پیسے بھی جمع کرو تو اس سال کے جمع کرو تو آئندہ سال پتہ نہیں کتنے ہو جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب تو اتنا مطلب ہے بڑھ گیا ہے، جس کو آقا بلاتے ہیں اسباب ہو ہی جاتے ہیں، جائے رہے نا لوگ اتنا۔ میں نے آپ کو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ میاں بیوی گئے ہیں فلاں 25 لاکھ کے پیکج میں گئے، 50 لاکھ۔ اب جن کے پاس ہے وہ ڈھیر سارا لگا ہوا ہے، وہ چند روز کے لیے۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ مہنگا پیکج تھوڑے دن کا ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ تو شاید 5-7 یا 8-10 دن کے لیے گئے ہوں گے وہ، 25 لاکھ روپے ایک کے، کراچی سے گئے، اور بھی گئے ہوں گے 2 کو میں جانتا ہوں، ایک کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کی امی کو لے کر گئے تھے۔ پارٹی ہے، غریب آدمی تو ظاہر ہے کہ آہیں بھر سکتا ہے، آہیں بھرنا بھی تو نہیں آتی نا یار، ہے نا کہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا تھا نا، تو اللہ پاک اسباب کر دے۔ میں سن 80 میں میرے اسباب یوں ہوئے کہ میرے دوستوں نے جو تھا نا وہاں، وہی جو وہاں کام کرتے تھے، ان لوگوں نے کچھ آپس میں مل جل کر میری ترکیب بنا دی، بغیر بولے، بغیر مانگے، بغیر بولے انہوں نے کوئی ٹکٹ وغیرہ بھیج دیا، اور کوئی اس طرح کی ترکیب تھی۔ اس وقت تو اتنا، اس وقت ریال بھی 2.25 یا 2.5 روپے کا تھا، اب ریال بھی شاید 80 روپے کا ہو گیا، اتنا بڑھ گیا دام۔ مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ
आका ने सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद सलीम अत्तारी बापा दादू से हाजिर हुए 8 दिन के लिए आपकी बारगाह में। माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्जी है कि बापा जब हम पाकिस्तान से जाते हैं उम्रे के लिए या कोई भी पाकिस्तान से जाता है उम्रे के लिए तो हमने एहराम पहनना होता है, वो तो मतलब हमने नवाफिल पढ़ लिए तो ये उम्रा मतलब हम जाते हैं हरम पाक में तो उम्रा हो गया। अभी जब हम दूसरे उम्रे के लिए मस्जिद आयशा में जाते हैं तो हमें एहराम पहनना होता है। अभी एहराम के हालत में जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं मस्जिद आयशा तो कभी कभार मतलब ये होता है कि वक्त कम होता है, यानी कि ऐसे समझे कि मैंने असर नमाज नहीं पढ़ी है तो असर नमाज मुझे पहले मस्जिद आयशा में पढ़नी होती है और उसके बाद यानी जैसे मैंने असर नमाज पढ़ी और असर नमाज के बाद अभी इसका क्या हुक्म होगा कि मैं 2 रकात नफल यानी वक्त तो मकरू शुरू हो गया है लेकिन मुझे 2 रकात नफल एहराम के पढ़ने हैं, अगर मैं पढ़ूंगा वो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं क्योंकि वक्त मकरू शुरू हो गया है, अगर ना पढ़ूं तो क्या मेरा उम्रा हो जाएगा या नहीं, इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। एहराम के नफल जो है ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी एहराम की नियत हो सकती है और असर के फ़र्ज पढ़ने से पहले 2 नफल पढ़ ले मतलब एहराम की नियत से और फिर भले असर की नमाज के बाद नियत करे तो यूं भी तरकीब बन सकती है। और अगर फ़र्ज पढ़ लिए तो फिर आप नफल नहीं पढ़ सकते, एहराम के बगैर नफलों की ही नियत कर ली जाए। मसला तो ये है ना कि अब मैं एहराम पे कोई भी XYZ वो तो एहराम की नियत से गया है मस्जिद आयशा पहुँचा है, अगर वो नफल नहीं पढ़े ऐसे वापसी आए तो इसका क्या हुक्म, वो तो मतलब पूछा भी था मुझसे किसी ने तो मैंने तो ऐसे जवाब नहीं दिया। एहराम जब बांधेंगे तो उस वक्त जो नफिल हैं ये पढ़ने क्या ज़रूरी हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़े तो क्या उसका एहराम हो जाएगा? अच्छा, नफल अगर नहीं पढ़े एहराम के तो एहराम हो जाएगा। एहराम देखो एहराम किस तरह होता है, नफल पढ़े ना पढ़े नफल का ताल्लुक एहराम की नीयत से नहीं है। किसी ने नफल पढ़ लिए, एहराम की चादरें भी लपेट ली और नफल पढ़ने के बाद आप नई नियत करता हो या फिर देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पे तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो एहराम कब होता है, एहराम की चादरें जैसे लपेटी हैं और अब वो एहराम की नियत करना चाहता है तो इसका नियत करेगा एहराम की और इसके बाद जब तक लब्बैक या इसकी मिस्र ना कह ले उसका एहराम शुरू नहीं होगा। अब बेटे वो समझने में इतनी देर लग रही है, आपके जो साइल मोहतरम है उनको समझाने में पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो ये मसला हल कैसे होगा। रफ़ीउल हरमैन में देख कर, ये मेरा मशवरा है, ये मसले लिखे हुए हैं रफ़ीउल हरमैन, आप देख कर उसको बताएं। अब ज़बानी बताएंगे क्योंकि हज के एहराम के मसाइल मुश्किल होते हैं ना, जिनको तजर्बा ही नहीं है तो उनके लिए तो वाकई बहुत दुश्वारी होगी। तो इनको या फिर और छोटे बाप के बन जाए और आप इनको बोल दें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये लो नंबर, करो फ़ोन और सुनो मसला इनसे। तो इसमें हाँ नहीं आपकी बचत है, हम सभी की बचत है। मसला ना समझ पड़ता हो तो हम पर कोई फ़र्ज वाजिब तो नहीं है ना कि हम उसको मतलब समझाएं। हम माजरत कर लें कि भाई मेरे को नहीं आता, अब इसमें छोटे बाप का बनना तो पड़ता है, और मैं तो हूँ ही छोटे बाप का तो बनूंगा कब, मैं तो नहीं आता होता तो भरे मदनी मुज़ाकरे में कहता तो हूँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। तो इससे कोई मतलब इज्जत में फ़र्क तो नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मसला ना आता और मना कर देना ये आधा इल्म है। इज्जत में अगर मिसाल को तो फ़र्क आता हो, हाँ लोग बोले अरे मौला नहीं तो बड़ा मौला ना होकर इसको मसला नहीं आता, तब भी इज्जत अल्लाह के हाथ में। समझिए वक्ती तौर पर थोड़ा शर्मिंदगी तो हमारा ख्याल होता है, बेइज्जती नहीं होती। इसमें बेइज्जती होनी होती है ना तो कभी के मेरी हो चुकी होती, मैंने तो 100 मसाइल में कहा कि मुझे नहीं आता है, मेरी तो बेइज्जती अभी तक तो नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो नहीं, हमारे बुजुर्गों का भी यही तरीका है, शरीयत का हुक्म भी यही है, नहीं आता तो मना कर दो कि नहीं आता। ये हमारे नफ्स की शरारत है कि हमारी इज्जत में फ़र्क आएगा, इज्जत में फ़र्क नहीं आता इससे। नहीं, इज्जत में अगर फ़र्क अगर आता भी है, बिलफर्ज आया इज्जत में फ़र्क, तब भी आखिरत
کہ کے حوالے سے عزت یہی بہتر ہے کہ بندہ یہاں کی عزت قربان کر دے. نہیں، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ اس سے عزت میں فرق نہیں آتا. فرق تو نہیں. اگلا آدمی، بلکہ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یار دیکھو اس میں تو وہ عاجزی ہے، نہیں آتا تو اس نے منع کر دیا، بالکل ہمیں راستہ غلط دکھا دیا. مسئلہ نہیں بتایا. بالکل لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے. ہر مسئلہ ہر ایک کو تھوڑی آتا ہے. بڑے سے بڑے مفتی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر مسئلہ نہیں بتاتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، میری موجودگی میں 48 سوال کیے، 48 ان سے لوگوں نے سوالات کیے 48، تو صرف 16 سوالات کے جوابات انہوں نے دیے، 32 سوالات کے جوابات نہیں دیے. اور اتنے بڑے امام کہ لاکھوں لاکھ ان کے پیروکار، ان کے مقلدین آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے امام غزالی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ. تو نہیں آتا، منع کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عادل اتاری، ضلع گجرانوالا، تحصیل نوشہرہ ورکا سے. پیارے مرشد، الحمدللہ تحصیل نوشہرہ ورکا سے 25 افراد یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ 10 دن کے لیے، کچھ 12 دن کے لیے اور کچھ 1 ماہ کے لیے. ویلکم. جب ہم اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا. ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے نماز کے لیے رکے تو وہاں پر کسی اسلامی نے کہا کہ جو 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے اور جو باقی افراد ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ انہوں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے، لہٰذا یہ مسافر نہیں ہیں. تو ساتھ ایک اور اسلامی نے کہا نہیں، ابھی یہ مسافر ہیں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، پہنچ کر پھر مقیم ہونے کی نیت کریں گے، لہٰذا ابھی یہ قصر پڑھیں گے. تو پھر سب نے قصر نماز ہی پڑھی. اب اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے کہ جو 1 ماہ کے لیے آئے تو کیا دوران سفر راستے میں بھی قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ اللہ بیچاروں کا کیا بنا ہوگا یار، اسے کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اللہ پاک کرم. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کا سفر ہو، اس کی آبادی سے نکلنے کے بعد یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اپنے گھر سے نہیں. یہ ہے اس کا، باہر نکلنے سے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی. تو پہلے سے نیت ہے، مثال کے طور پہ کہ کراچی سے میں حیدرآباد جا رہا ہوں، 150 یا 250 کلومیٹر پر حیدرآباد یہاں سے ہے. اب کو حیدرآباد کے لیے نکلا اور اتنے لمبے فاصلے کے لیے نکلا ہے، تو اب اپنی آبادی سے جیسے ہی باہر ہوگا، کراچی کی آبادی سے جیسے یہ باہر ہو گیا، اب کراچی کی آبادی جس راستے سے گھر گیا اس راستے کی مانی جائے گی کہ کہیں سے لمبی ہے کراچی کی آبادی، کہیں سے کچھ شارٹ ہے، مختلف سمتیں ہوتی ہیں نا شہر کی. تو اب جہاں سے جا رہا ہے تو آبادی وہاں سے ختم ہو گئی. اب یہ قصر پڑے گا چاہے 15 دن کی نیت ہے یا نہیں ہے. اور جب حیدرآباد پہنچ گئے، اس کی آبادی میں داخل ہوئے اور نیت پہلے سے یہ کی بھی تھی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا وہاں پر، تو اب یہ پوری پڑے گا. اور اگر کم کی نیت ہے تو قصر پڑے گا. وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت تھی تو یہ وہاں قصر پڑے گا. اسی طرح وہاں سے لوٹتے وقت بھی جی ہاں راستہ جو ہے نا اس میں قصر پڑے گا. جب یہاں پر عالمی مدنی مرکز پہنچے تو یہاں پر تو آ کر با جماعت نماز پڑھنی، وہ تو پوری پڑھیں گے. وہ پھر اس کے ضمنی مسائل تو اور بھی لکھے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مقیم کے پیچھے مسافر پوری پڑے گا. علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ سفر کے مسئلے اس کو معلوم. فرض علوم کا جو ہوتا ہے نا کہ اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے، تو یہ بھی جاننا. مدنی قافلے جو اس طرح سفر کرتے ہیں نا، شرعی سفر جن کا ہوتا ہے تو شرعی سفر کہتے ہیں، جو میں نے تفصیل بتائی، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے. نمازوں کیا کرے گا پھر یہ وہ مفت کے مفتی جو مل جاتے ہیں، مفتی اور چیز ہوتا ہے مفتی، اور اپنے فتوے جھاڑتے ہیں جھوٹے سچے، اور پھر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی ڈوبتے ہیں. حرام ہے حرام اس طرح بغیر معلومات کے مسئلے بتانا اپنی اٹکل سے. گناہ گار ہے، اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے. پتہ نہیں اس کی وجہ سے بیچاروں کی کتنی نمازیں برباد ہو گئی ہوں گی.
اچھا میرے سنت اب تک جو یہ نمازیں پڑھی جنہوں نے یہ راستے میں پوری، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ گناہگار تو ہوں گے کہ وہ ہے نا ہر جگہ جہالت عذر نہیں ہوتی. سیکھا کیوں نہیں؟ سیکھنا ضروری ہے نا. اور جانتے نہیں تھے تو کسی جاننے والے سے پوچھا کیوں نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت قرآنی ہے. اور تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. جاننے والوں سے مراد یہ ہمارے عام مبلغین نہیں ہے بلکہ علماء سے کیوں نہیں پوچھا؟ جی درست مسئلہ تو اسی میں بیان کر دیا تھا ایک اسلام بھائی نے کہ ابھی آپ رستے میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ جب پہنچیں گے تو پہنچ کر وہاں پر مقیم ہونے کی نیت کریں گے، پھر آپ وہاں اچھا کسی نے بیان کر دیا درست کر دیا تھا مسئلہ، پھر سب نے قصر ہی ادا کی. پھر اگر بالفرض کسی نے پوری پڑھ بھی لی تو توبہ بھی کرے گا اور اس کو دوبارہ پڑھے گا بھی. دوبارہ پڑھنا اس کا واجب ہے. اگر یہ 2 کی جگہ 4 پڑھی ہے مسافر نے، ہاں مقیم نے اگر 4 کی جگہ 2 پڑھی ہے تب تو اس کی نماز ہوئی نہیں. پھر تو فرض دوبارہ فرض ہوگا. اگر ٹائم نکل گیا تو قضا ہو جائے گی. 4 کی جگہ 2 پڑھ لی مقیم نے، اس کی تو نماز گئی وہ 2 والی. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے سونے مرشد کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. سرکار میرا تعلق پنجاب دے ضلع منڈی بہاولدین تو ہے تے ساڈے نال 110 اسلامی بھائی آئے نے اتھے. 110 جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرا سوال اے وے کہ اپنے پنجاب وچ ایک تعداد ہے جڑے پنڈاں دے بندے نے وہ شہراں جا کے نوکریاں کردے نے اور زیادہ تعداد جڑی ہے وہ برون ملک جاندے نے روزی کمان دی غرض نال. تے پچھوں اے حالات ہوندے نے کہ جوائنٹ فیملیاں نے سارے اکٹھے رہندے نے تے سرکار جڑے انہاں دیاں بیویاں نے اہلیاں نے وڈیاں بھراواں دیاں انہاں وچ اے سلسلہ ہے کہ جڑے پچھوں نکے دیور ہوندے نے نکے بھرا ہوندے نے وہ ہی لے کے نا پرجائیاں نے اپنیاں بھابیاں نے وہ بازار وغیرہ جاندے نے تے وہ بعض اوقات موٹر سائیکل تے جان دی بھی صورت ہوندی ہے. تے اس تو علاوہ بھی گھراں وچ بھی کوئی پردے دا خاص اہتمام نہیں ہوندا. تے ایدے وچ سرکار ساڈی رہنمائی فرماؤ کہ اس صورت وچ اسی کیویں بچیے اس کام تو. دوسرے ملکوں والے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بھی گھر گھر کی کہانی ہے. دیور بھابھی میں پردہ کہاں ہے؟ کہاں کرتے؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ دیور موت ہے. دیور بھابھی کا پردہ بھی فرض ہے، جیٹھ بھابھی کا پردہ بھی فرض ہے. دیور جو ہوتا ہے وہ شوہر کا چھوٹا بھائی اور شوہر کے بڑے بھائی کو بولتے جیٹھ. اب پتہ نہیں پنجابی وچ کیا بولتے ہیں، انجی بول دیں جیٹھ بولتے. اچھا تو جیٹھ اور دیور نال عورت دا پردہ ہے. بے پردگی کرے گی تو گناہ گار ہوئے گی. دیور اور جیٹھ بے پردگی کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو دونوں نو چاہیے ہے کہ پردہ کریں، شرعی پردہ جڑا اسلامی پردہ ہو کریں. اللہ سانو گناہ وہاں تو بچاوے. میرا نام خبیب اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ اسلام پورہ کا طالب علم ہوں. پاپا جان آپ سے میرا سوال ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے تو اس پر قابو کیسے کروں؟ اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. غصہ تو بیٹے بس بہت سو کو آ رہا ہوتا ہے. بچوں 1 دن کے بچے کو بھی آتا ہے غصہ. یوں دیکھا جائے تو چھوٹا بچہ بھی بھوک لگے گی دودھ کے لیے یہ روتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے بعض غصے میں روتا ہو، ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی، بول نہیں سکتا. ہی جب بیٹے غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے. ایک علاج یہ ہے. غصہ آئے تو وضو کر لے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آگ ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. اس طرح بھی انشاءاللہ غصے میں قابو آئے گا. یا جس پر غصہ آیا اس کی طرف سے ہٹ جائے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ غصے پر قابو آئے. غصے کے بعد اللہ پاک کے غضب کو یاد کرے کہ میں اس بندے پر غصہ کر کے اس کو یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں اس کو ماروں گا اور چھوڑوں گا نہیں.
तो अगर मेरा रब मुझसे नाराज होकर गज़बनाक हुआ तो फिर मेरा क्या बनेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम, अल्लाह पाक उससे नजात बख्शे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अदील अहमद, ज़िला ननकाना, पंजाब से। सवाल यह है कि क्या मस्जिद के अंदर कंघी करनी जायज़ है? क्योंकि यहाँ फैज़ान मदीना में आकर इस्लामी भाई नहाते हैं और मस्जिद में आके कंघी वगैरह करते हैं और काफ़ी बाल जो है ना वो नीचे गिरते हैं, और मैंने एक शापर में इकट्ठे भी किए हैं, और एक बंदा कितने को इकट्ठे कर सकता है? तो जितना हो सका मैंने किया है। तो इसका जवाब इरशाद फरमा दें, हमारी रहनुमाई फरमा दें। वाकई मस्जिद में कंघा करना मुतलकन कोई गुनाह का काम नहीं है, लेकिन ये कि एहतियात हो नहीं पाती, बाल गिरते हैं, तो इसलिए वो मस्जिद में कंघा करने के बजाय वज़ू खाने ही पर कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि वज़ू खाने पर भीड़ लगी हुई है और आप वज़ू के बाद सीट पे बैठे हुए कंघा कर रहे हैं, थोड़ा हट के वहाँ कंघा कर दें। मस्जिद के अंदर देख, जैसे इन्होंने बताया कि वो बाल गिरते हैं, जमा भी किए इन्होंने, तो इस तरह मस्जिद में गंद कचरा करना ये सही नहीं है। क्या मस्जिद में बाल गिरने से मस्जिद को दर्द होता है? वो तो जज्बुल कुलूब के हवाले से लिखा है अपने फैज़ान रमज़ान के एहतिकाफ के बाब में कि मस्जिद में एक ज़र्रा भी कोई गिरा है तो इससे मस्जिद को इतनी तकलीफ़ होती है जैसे आँख में कोई ज़र्रा जाने से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल